بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تجزیہ بن سلمان کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان سلمان علی، اور آج کے تجزیے میں جو دو خبریں ہمارے پاس ہیں اس کا محور ہے امریکہ۔ جناب پہلی خبر امریکہ سے متعلق، جانے والے صدر جو بائیڈن، جو تقریباً ایک مہینہ ان کے جانے میں رہ گیا ہے، جاتے جاتے انہوں نے اپنے بیٹے ہنٹ بائیڈن کو دو کیسز میں اور گزشتہ 10 سال میں جتنے بھی کیس بنے یا بنائے جا سکتے ان میں عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، جس کو لے کر پورے امریکہ میں بہت تہلکہ مچا ہوا ہے، خبروں میں ہے، یہ ہاٹ نیوز ہے۔ اس کا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے علاوہ شام کی جنگ میں امریکہ کی براہ راست مداخلت، جی ہاں براہ راست مداخلت، وہ امریکہ جو القاعدہ اور جہادی تنظیموں کے خاتمے کے نام پر شام میں آ کے بیٹھا تھا، قبضہ کر کے بیٹھا تھا، بالآخر اس کے چہرے سے بھی نقاب اتر گئی اور وہ اب میدان میں آ چکا ہے۔ قبل اس کے تفصیلاً ان دونوں خبروں کو آپ کے سامنے پیش کریں، ریکویسٹ رہے گی اپنے تمام ویور سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ سیکشن میں ہم تک پہنچائیں۔ چلتے ہیں ولاگ میں تفصیل کے ساتھ ان دونوں خبروں کو لے کر۔ پہلی خبر، جو بائیڈن کا اپنے بیٹے ہنٹ بائیڈن کو 10 سال کے، گزشتہ 10 سال یعنی 2014 سے لے کر 2024 تک، خصوصاً دو مقدمات اور اس کے علاوہ جو بھی مقدمات بن سکتے ہیں، بنائے گئے یا بنیں گے، ان سب میں صدارتی معافی کا حقدار قرار دیا ہے، اعلان کر دیا ہے، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں چلے گا، جس کو لے کر امریکی معاشرے میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ جناب اولاً تو اس پورے واقعے کو اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی دیکھیں، یعنی امریکہ کے دستور کے مطابق، تو یہ، اور ویسے بھی تقریباً تمام ممالک میں یہ حق صدر کے پاس محفوظ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی عام معافی کا اعلان کر سکتا ہے، لیکن واٹر گیٹ کے بعد یہ دوسرا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے، جس میں ایک ٹائم پیریڈ کے ساتھ معافی کا اعلان کیا گیا۔ حالانکہ کلنٹن نے اور ٹرمپ نے بھی اپنے زمانے صدارت میں عام معافی ضرور دی ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیسز کو باقاعدہ ان کے ریفرنس نمبر کے ساتھ، یعنی ایف آئی آر کے ساتھ مینشن کیا ہے کہ کس کس کیس میں جو ہے معافی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس میں جو آج کے واقعے میں، گزشتہ رات کے واقعے میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب جو بائیڈن نے 10 سال کی مدت میں جو بھی کیس بنے ہیں یا بنائے جا سکتے ہیں اس پہ عام معافی کا اعلان کیا ہے، اور یہ وہ مدت ہے 2014 سے لے کے 2024 تک، یعنی اوباما کے زمانے میں جب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے سے لے کر یہاں تک۔ بیچ میں حالانکہ ٹرمپ کا دور گزرا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ معاملات وہیں سے شروع ہو گئے تھے، جس میں بینک میں ٹیکسز کے معاملات ہیں، یوکرین کے ساتھ بزنس کا معاملہ ہے، چائنا کے ساتھ بزنس کا معاملہ ہے، اور دیگر مسائل بھی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بائیڈن کی یہ عام معافی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو دی ہے، کیا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش ہے کہ ممکن ہے کسی کیس میں ان کا نام بھی آ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبکہ یہ آئینی طور پر درست اقدام ہے، لیکن امریکی معاشرے میں اخلاقی لحاظ سے اس کو منفی گردانا جاتا ہے کہ آپ اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کریں۔ اس کا سیاسی امپیکٹ تو ظاہر ہے کہ ریپبلکن پارٹی پر آئے گا ہی، اور ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں اور اگلے 4 سال تک انہیں اقتدار نہیں ملنا، لیکن اس 4 سال میں یقیناً آنے والے صدر کوئی نہ کوئی غلطی کریں گے، ریپبلکن پارٹی، یہ ڈیموکریٹک پارٹی کوئی نہ کوئی غلطیاں کرے گی، یعنی جو متوقع صدر ہے جو آ رہے ہیں ٹرمپ، تو ان کے پاس دوبارہ الیکشن میں ایشوز آ جائیں گے، تو وہ اتنا زیادہ اس کو انہوں نے اپنے اوپر سوار نہیں کیا اور بچت کے راستے تلاش کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کیا ہے، جس کو لے کر پورے دنیا میں امریکہ کے دوہرے کردار پر بات ہو رہی ہے کہ ایک جانب وہ پوری دنیا کو ڈیموکریٹک سسٹم کی بات کر رہے ہیں، عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں، تمام چیزوں کی بات کر رہے ہیں، اور خود ان کے اپنے ملک میں جو بائیڈن جو ہے عام معافی کا اعلان کر کے کیسز کو، یعنی عدالتوں کو بائی پاس کر رہے ہیں۔ یعنی تھرڈ ورلڈ جیسے ممالک میں، خاص طور پہ جیسے ہمارا ملک ہے پاکستان، اگر عدالتی نظام کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا بائی پاس کیا جاتا ہے، اور عموماً تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معیوب بات نہیں سمجھی جاتی، بلکہ عدالتی نظام سے ہی اپنی مرضی کے فیصلے لے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ عام معافی دینے کا بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ صدر عام معافی کا اعلان کرے۔ طاقتور حضرات، صاحبان اقتدار، اور جو سسٹم میں طاقتور افراد ہیں، وہ اپنے فیصلے عدالت سے ہی لے لیتے ہیں، عدالت ان کی مرضی کے فیصلے کرتی ہے، لیکن امریکہ میں شاید طاقتور افراد کے لیے ممکن نہ ہو کہ وہ عدالت سے فیصلے لے سکیں، یا جب وہ اقتدار میں نہ ہو تو انہوں نے احتیاطاً اپنے آپ کو ابھی سے ہی قابل معافی گردان لیا ہے۔ دوسری جانب شام کی صورتحال، جہاں پہ باغیوں نے، خارجیوں نے جو حملہ کیا، یہ تمام وہ خارجی ہے کہ جنہوں نے پورے 14 مہینے، جب غزہ میں ظلم و ستم اسرائیل کی جانب سے، قابض یہودی افواج کی جانب سے ڈھایا جا رہا تھا، غزہ کے مسلمان شہید ہو رہے تھے،
بے کسو بے یار و مددگار تھے، انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، اور جب حزب اللہ نے اسرائیل کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ وہ گھٹنوں کے بل آ گیا اور معافی طلب کی اور جنگ بندی کا اعلان کیا، عین اسی وقت جیسے ہی پیس کا، امن کا ایک دن گزرا، تو ایس ٹی ایس نے، جنہیں حزب التحریر شام کا نام دیا گیا ہے، انہوں نے اور القاعدہ نے اور داعش نے مل کر شام پر حملہ کر دیا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ پہلے ہم شام سے نمٹ لیں، اس کے بعد دیکھیں گے۔ حالانکہ ہونا ہی چاہیے تھا کہ غزہ کی مدد کے لیے آتے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو وہاں باقی رکھا گیا، ان کو وہاں انسٹال کیا گیا، ان کو وہاں جو ہے وہ ایک سیف ہاؤس دیا گیا، اور بین الاقوامی دباؤ کے تحت ادلب جیسے شہر میں انہیں جب محدود کیا گیا تو وہاں ان کو مکمل خاتمے سے پہلے جنگ بندی کروائی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہیں وقت پڑنے پر استعمال کیا گیا ہے شام کے خلاف۔ ظاہر ہے کہ ایران اور عراق کی جانب سے اور یمن کی جانب سے اور روس کی جانب سے بھی جو ہے وہ فوجی اور افرادی قوت فراہم کی گئی تاکہ مقدس مقامات کی حفاظت کی جا سکے اور شام میں حافظ الاسد کے اقتدار کو بچایا جا سکے۔ ظاہر ہے کہ اب بشار الاسد کا یہ اقتدار جو ہے، معذرت چاہتا ہوں، بشار الاسد حافظ الاسد کے بیٹے ہیں اور اقتدار پہ دوسری نسل ہے ان کی، تو بشار الاسد کے اقتدار کو بچانا اب اس پورے خطے میں پوری ڈائمنشن کو باقی رکھنے کے لیے بہت انتہائی ضروری ہے۔ یعنی حزب اللہ کو سپلائی لائن باقی رکھنا، اسرائیل کے ساتھ مزاحمت کا جو لشکر موجود ہیں ان کو تقویت دینا، اور خود شام میں رشیا کی پریزنس کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب رشیا نے اس میں اقدامات کیے ہیں، براہ راست حملہ کیا ہے 300 سے زیادہ ایچ ٹی ایس کے اور داعش کے جنگجوؤں کو واصل جہنم کیا ہے بمباری کر کے، تو اس کے بعد امریکہ بھی جو ہے وہ میدان میں کود گیا، اور اس نے بھی اسی انداز میں فضائی حملے شروع کیے ہیں اور اپنے جنگ میں براہ راست شمولیت اختیار کی۔ یہ امریکہ کی براہ راست شمولیت کے نتائج کیا نکلیں گے اور جنگ کس نہج پر جائے گی؟ ترکی بھی اس میں انوالو ہے، جہاں ترکی پہنچ کر ایران کے وزیر خارجہ نے براہ راست ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی اور 1 to 1 ملاقات میں متنبع کیا کہ آپ اس جنگ سے دور رہیں، اور جو صورتحال تیزی کے ساتھ بدلی گزشتہ 24 گھنٹوں میں، تو ترکی کی جانب سے بیان آیا کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، حالانکہ تمام شواہدات اور ان کے بیانات شروع کے اس بات کے غماز ہیں کہ وہ اس میں باغیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مقاومتی لشکر نے یا مزاحمت کی جانب سے یمن کے انصار اللہ کی جانب سے ترکی کے آئل ٹینکر کو جو اسرائیل سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا اور جا رہا تھا اس کو نشانہ بنایا تھا۔ تو یہ بات تو ہم پہلے بھی اپنے ویورز کو بتا چکے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ کس سائٹ پر کھڑا ہے، شروع سے ہے۔ یہ خالی ایک کور اسٹوری تھی کہ وہ مسلمانوں کا لیڈر بننا چاہ رہا تھا یا اپنے نمبر بڑھانا چاہ رہا تھا، تو ایسے بیانات آ رہے تھے، لیکن جب آہستہ آہستہ جب گرد چھٹ رہی ہے اور پکچر واضح ہو رہی ہے تو کریکٹر جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ترکی کا کردار سامنے آ گیا، امریکہ کی وہاں پریزنس کا جو انہوں نے آج سے 6 سال 8 سال پہلے 10 سال پہلے جو ریزن دیا تھا وہ بھی اب جو ہے وہ بوگس ثابت ہوا، اور ان کی موجودگی کا اصل مقصد جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مقاومت اور یہ جنگ جو ہے کس شدت کے ساتھ چلے گی۔ اندازہ یہی ہے کہ جب امریکہ اور رشیا دونوں اس جگہ اس اکھاڑے میں موجود ہیں تو جنگ میں شدت ہوگی، تباہی زیادہ پھیلے گی، جانی نقصان زیادہ ہوگا، کس طرف کا ہوگا، لیکن اس بات کے بارے میں آپ یقیناً اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس خطے میں عراق میں جب کوئی لشکر موجود نہیں تھا، یمن میں کوئی لشکر موجود نہیں تھا، اور خود شام میں کوئی مزاحمتی لشکر موجود نہیں تھا، اس زمانے میں یہ داعش اور القاعدہ کے جو گروہ ہیں یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے تھے۔ تو 2014 اور 16 کی نسبت اس وقت یعنی 8 سال بعد مزاحمتی لشکر بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان جنگجوؤں کے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ البتہ اس کے مقابلے میں مقاومت کو اگرچہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ یقیناً کامیابی حاصل کر لیں گے۔ آنے والا وقت بتائے گا کہ ہماری بات کس حد تک درست سمت میں جا رہی ہے۔ آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہوگا۔ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔